مولا علی جناب ابو ذر غفاری کے آنے پر کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی نے پوچھا یا علی آپ ابو ذر کا خاص احترام فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابو ذر قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں، جو 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر بنتا ہے، اور جو بولتا قرآن ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ایک آیت کافی ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا اے عبداللہ کے بیٹے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں عقال باندھ دیا ہے، وہ بے چین ہے، وہ رسہ چھڑا کے بھاگ جائے گا، مجھے اونٹ پکڑنا مشکل ہو جائے گا، مجھے کھڑے کھڑے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مجھے یہیں کھڑے کھڑے بتائیے، میں کھڑے ہو کے سنوں گا، ایک جملے میں بتائیے اسلام کیا ہے۔ سرکار نے قرآن کی یہ آیت پڑھ دی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوگا تو وہ نظر آئے گا، اور ذرہ برابر بھی شر کیا تو اس کی تصویر بن کے سامنے آ جائے گی۔ کہنے لگا کفانی کفانی، کافی ہے کافی ہے، یہ کہہ کر لوٹ گیا۔ نبی نے فرمایا جا جہولا ذہب فقیہا، جاہل آیا تھا فقیہ بن کے گیا ہے۔ تو بعض اوقات ایک آیت میرے اور آپ کے لیے کافی ہے اگر ہم چاہیں تو، اور کچھ آیتیں تو ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ جنہیں فریم کروا کے گھروں میں تغرا بنوا کے لگوانے کی ضرورت ہے، ہمارے ڈرائنگ روموں میں، ہمارے آفسوں میں، ہمارے ملاقات کرنے کی جگہوں پر کچھ آیتوں کو تو فریم کروانے کی ضرورت۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے سورہ تکویر کی 18ویں آیت، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ قرآن پوری آیت ہے، یہ اتنی سی، یعنی 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ کتنی اس سے مختصر آیت، صرف سب سے چھوٹی آیت ہے مدحامتان، سب سے چھوٹی آیت یہ ہے، پوری آیت ہے یہ مدحامتان، اور اس سے بڑی آیت یعنی 2 لفظوں پر مشتمل، ایک اس میں اشارہ ہے اور ایک فعل ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن پوچھ رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اسے فریم کروا کے اگر ہم نے لگوا لیا نا تو آتے جاتے اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کیوں جا رہے ہو؟ جب ہم اسے جواب بھی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اسی طرح یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے بڑے معارف اور مفاہیم کے دسترخوان کو بچھایا ہے، معرفت کا دسترخوان ہے اس آیت۔ ارشاد ہو رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، علم آ جانے کے بعد تسلیم نہ کرے، دلیل آ جانے کے بعد دلیل نہ رکھتا ہوا بھی تسلیم نہ کرے، یعنی علم کے آگے علم چلے گا نا، علم کے آگے تو جہالت نہیں چلے گی، عالم سے عالم بات کرے گا، علم کا مقابلہ علم سے ہے، معلومات کا مقابلہ معلومات سے ہے۔ اب معلومات کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ تسلیم بھی نہ ہو رہا ہو تو ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مجلس میں اگرچہ جوانوں کی تعداد کم ہے لیکن ان سے میں ضرور بات کروں گا کہ خود کو فرزند دلیل بناؤ، بات کرو دلیل سے کرو، کوئی اور ہوں گے مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن ہم جس جگہ بیٹھے ہیں نا وہاں سے دلیل سے بات کی جاتی ہے، یہ ممبر دلیل سے بات کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والا، یہاں آنے والا، یہاں بولنے والا وہ دلیل سے بات کرے گا تو اس کی بات چلے گی۔ اور الحمدللہ ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، توجہ میری طرف رہے، ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک صلوات اور پڑھیں ذرا محمد، تم باہر چل جاؤ۔ ہاں یہاں مجھے تو وہاں بھی ضرورت نہیں تھی، یہاں تو ویسے ہی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، مجھ سے بڑا تو کوئی سنی نہیں ہے۔ دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، ڈرے وہ جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ مجھے تو محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، میں تو وہاں بھی ضرورت نہیں تھی بھائی۔ ایک صلوات اور پڑھیں نبی کے ساتھ، اس سے بلند پڑھ لیجئے۔ بات آگے بڑھے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میرے نبی جب آپ کی طرف سے علم آ جائے، اور علم آ جانے کے بعد ان کے پاس علم نہ ہو تب بھی وہ نہ مانتے ہوں، دلیل پر دلیل نہ رکھتے ہوں تب بھی تسلیم نہ کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کا تو پھر ایک ہی حل ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی۔ یعنی جو دلیل کے اوپر دلیل نہ رکھتا ہو، جو علم سے بات ہی نہ کرتا ہو، پھر اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اور اللہ کی نفرت کا ایک بڑا عنوان یہ بنتا ہے کہ پھر ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت آتا ہے۔ یہیں پہلے مرحلے پہ کہہ دیتا ہوں، لعنت کسی بم دھماکے کو نہیں کہتے، لعنت کوئی فائرنگ بھی نہیں ہے، لعنت عدم برکت کو کہتے ہیں۔
جس کی زندگی سے برکت اٹھ جائے اسی پہ لعنت ہے۔ جی اب اگر میں بہت لمبی بات کروں تو بہتر ہے 2 جملے میں کہوں۔ جس پر لعنت ہے اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اور جس پہ برکت ہے اس حسین کا مزار آج بھی علیہ السلام ہے۔ 1400 سال سے جو حاکم ہے وہ امام حسین کی ذات ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، میں شہنشاہ حسین نقوی زندہ ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے۔ حسین زندہ ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ اس وجود سے زیادہ زندہ وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اسی آبادی میں ہم چلے لاہور سے کہاں سے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے آئے، اور آپ شوق، ذوق، احساس، توجہ، محبت، عشق، جی ابھی تو یہ وقت مجلس کا نہیں ہے۔ ہاں بعض علاقوں کے مجلسوں کے وقت ہوتے ہیں نا، تو ممکن ہے کہ وہ فلاں وقت میں ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا، تو تب جگہ نہیں بن رہی، یعنی اس وقت جگہ پور ہوئی بھی ہے۔ اور پھر یہ جو دروازہ ہے نا، یہ دروازہ سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب۔ جی بڑے بڑے پریشان حال لوگ ایک قطرہ امام حسین پر بہا دیں تو ان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر دروازے پہ میرے بھائیوں نے کسی کو کھڑا بھی نہیں کیا ہوا کہ شناختی کارڈ چیک کریں کہ آنے والا ہے کون، بتاؤ بھائی یہ سنی ہے یا شیعہ؟ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، ہم تو ہندوؤں اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی آنے سے نہیں روکتے۔ اور شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور یہ جگہ عزیزان گرامی، صلی علی محمد وآل محمد، یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کی دید بدل جاتی ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے نا کہ نمبر زیادہ کم ہو رہے ہوں، آنکھیں کام نہ کر رہی ہوں تو پھر اینک بدلوائی جاتی ہے نا۔ ہم ہر دفعہ جب مجلس میں آتے ہیں تو ہماری اینک بدلتی ہے، جی بینائی کم نہیں ہوتی، شفا پاتی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کی دید ہی کچھ اور ہے۔ جی میرے عزیزوں، میرے بچوں، یہ جگہ، میں جوانوں سے زیادہ بات کروں گا، بزرگوں سے دعا چاہیے، یہ جگہ ہمارے رویے بدلنے کی جگہ ہے۔ جی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک جگہ سے گیا، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، وہ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے دور سے مجھے دیکھ کر باتیں شروع کر دی، دیکھو انہیں دیکھو، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ ہاں بعض لوگ ایسے چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو میں بھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو جملہ کہوں گا، ساری دنیا جیسی یزید سے ڈرتی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔